نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی وسعت نہیں پاتے. اور پاک دامنی کے لیے کیا کریں؟ یہ آیت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ شادی نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے. ان فطری جذبات کی تسکین کے لیے کون سا حرام طریقوں میں سے کم حرام ہے یا کم گناہ والا ہے کہ اس کو اختیار کر لیا جائے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کہا ولیستعفف، غلط طریقوں کی طرف نہ جائیں، اس کے برعکس پاک دامنی اختیار کریں. یعنی جب تک شادی کی استطاعت نہ ہو جائے، حالات موافق نہ ہو جائیں، کام ختم نہ ہو جائیں. کیونکہ کئی قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. مثلا کوئی طالب علم ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، ہائیسٹ ڈگری میں اس کو بہت وقت لگ رہا ہے، بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، بہت مصروفیت کا کام ہے. ایسے میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یا حقیقی غربت ہے، یا کوئی بھی ایسے اسباب کہ جو انسان کے لیے شادی کے راستے میں رکاوٹ ہوں، تو وہ کیا کریں؟ لوگ پاک دامنی اختیار کریں. اور پاک دامنی کے لیے کیا کریں؟ روزے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، یعنی نفلی روزے. روزے اس کی خواہش کو قابو میں رکھیں گے. تو یہ ہے ولیستعفف کا معنی. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی کچھ بعید نہیں کہ تمہاری یہ عبادت اللہ قبول کر لے، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے نا. صرف وہ ضبط نفس کا ذریعہ نہیں، ایک عبادت بھی ہے. ہو سکتا ہے تمہاری اس عبادت کا صلہ تمہیں دنیا میں یہ ملے اور اللہ تمہاری شادی کے لیے راستے آسان کر دے. اور خاص طور پہ روزہ رکھ کے جو افطار کے وقت دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی. اب دو آپشنز ہیں نا، جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک کیا کرے؟ آوارگی اختیار کرے، یا آوارگی کا کوئی طریقہ اختیار کرے. اور دوسرا کیا؟ پاک دامنی اختیار کرے. اور پاک دامنی کے طریقے میں روزے وغیرہ رکھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مدد مانگے. تو یہ جو پاک دامنی کا طریقہ اختیار کرو گے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت و برکت کرے گا. کیونکہ بعض والدین کو دیکھا گیا نا کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ بچی کے لیے ایسا رشتہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکا بے شک زیادہ مالدار نہ ہو لیکن شریف ہو. وہ خود اس کو کاروبار لگا کے دینے کو تیار ہیں یا اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ کہ شریف لڑکا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو روزے دار ہو، نیک شریف ہو، پاک دامن ہو، اس کی پاک دامنی کسی کی نگاہوں میں ایسی جچ جائے کہ اس کے لیے رستے کھل جائیں. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، ایسا شخص اللہ کے فضل کا پھر انتظار کرے. معاشرے کے اندر حرام سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے ایک طرف تو نکاح کرو، آزاد کا بھی، ایامہ کا بھی، اور دوسری طرف صرف ایامہ کا نہیں بلکہ عباد اور اماء کا بھی، یعنی غلاموں کا بھی، لونڈیوں کا بھی. معاشرے میں کوئی بھی کسی وجہ سے اس حق سے محروم نہ ہو. اگر کم مال ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید وسعت پیدا کر دے، اور اگر بالکل ہی نہیں تو بھی پاک دامنی اختیار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فضل کر دے. لیکن حرام کی تو کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں. بعض اوقات شادی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ معمولی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی قد کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، کبھی رنگ کو، کبھی ذات کو، کبھی کسی چیز کو. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا رشتہ قبول کر لو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد ہوگا. یہ لکھتے ہیں کہ تھرسڈے ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا ان خواتین کے بارے میں جن کی شادی نہیں ہوئی. ان میں سے کچھ نے کہا ہمیں اب شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم خود کما رہے ہیں، اکیلے رہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ ہماری شادی شدہ دوستیں اپنے شوہروں کے سامنے ہم سے تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں اور اس لیے بعض گیدرنگز میں نہیں بلایا جاتا.
پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ عورتیں سنگل رہنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. اگر عورتیں مالی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائیں مگر کیا وہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ایک لڑکی جس کی عمر 26 سال ہو چکی ہے، وہ اپنے لیے آنے والے ہر رشتے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہو کہ فلاں کا قد چھوٹا ہے، اس کے بال کم ہے، اس کی داڑھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور وہ دلیل یہ دے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پسند نہ آئے تو منع کر دو. پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ آج کل کی ہر لڑکی کا یہی مسئلہ ہے، جب تک ان کی مرضی کا چاکلیٹ ہیرو نہ مل جائے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ مل جائے تو پھر کیا سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ پھر کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کتاب. کتاب یہاں کس معنی میں ہے؟ مکاتبت کے معنی میں. کتاب فعال کے وزن پر ہے نا، یعنی جس چیز میں لکھا جائے، یعنی لکھا پڑھی کرنا چاہتے ہیں. مکاتبت کہتے ہیں غلام کا اپنے مالک سے معاہدہ کرنا کہ میں اتنی رقم جمع کر کے دے دوں گا تو آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا. گویا ایک ایسا عہد یا ایک ایسا کانٹریکٹ کہ جس کے ذریعے غلام اپنے آقا سے آزادی خریدتا ہے. عربوں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہاں پر غلامی کا بہت دورہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تھے کہ جہاں بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں، اور کسی شخص کی دولت کا معیار ہی غلاموں کی کثرت کو سمجھا جاتا تھا. غلام اسی طرح بکا کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں گائے بھینس منڈیوں بازاروں میں بکتی. تو اس معاشرے میں غلام بکا کرتے تھے، انسان بکا کرتے تھے، اور ہر ایج اور ہر قسم کے لوگ بکتے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی. تو اسلام نے غلامی کے اس طریقے کو سخت ناپسند کیا اور غلاموں کی آزادی کی ہر ممکن صورت اختیار کی، لیکن شراب اور سود یا جوئے کی طرح اس کو مکمل طور پر بین نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں آئندہ بھی ایسے مواقع ہوں گے کہ جب لونڈی غلام کا وجود ہو سکتا ہے. لیکن اگر وجود ہو تو کیا کرو؟ ان کو آزاد کرو. ان کی آزادی کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ اگر غلام مال فراہم کر دے تو اس کو آزاد کرو، پھر اسے روک نہ رکھو. والذین، اور وہ لوگ، یہاں وہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ لونڈی غلام. یبتغون الکتاب، جو مکاتبت چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں غلام آزاد ہو سکے. تو تم کیا کرو؟ فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کر لو، یعنی ان کی اس درخواست کو قبول کر لو. اس میں علماء کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ آقا پر ایسی درخواست قبول کرنا لازم ہے، واجب ہے. اگر کسی غلام نے کہا کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو آقا پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے. اور بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے. فرمایا فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، بس ایک شرط ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر تمہیں خیر نظر آئے، بھلائی نظر آئے. کیوں یہ شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ اگر ایک آقا جانتا ہے کہ میرا غلام بہت مفسد ہے، اگر اس کو آزاد کیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو یہ معاشرے میں قتل و غارت برپا کر دے گا، فساد کرے گا. کیونکہ اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں تاریخ میں، جیسے ام ورقہ کی مثال ہے. آپ نے پڑھا ہے حضرت ام ورقہ کے بارے میں؟ یہ حافظہ تھی نا، صحابیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جایا کرتے تھے، ان کے لیے مؤذن مقرر کر کے دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز میں جماعت کرائیں، اور آپ ان کو شہیدہ بھی کہا کرتے تھے. یہ کس طرح پہ شہید ہوئی؟ کہ ان کا غلام تھا جس کو انہوں نے وعدہ کیا کہ میرے مرنے پر تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس نے انہی کو مار ڈالا کہ جلدی جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. تو یہاں پر کیا ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں پتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے تو مکاتبت کرو، تو ان کو آزاد کرو. اور اگر سمجھو کہ آزاد کرنے سے شر بڑھے گا تو ایسی صورت میں پھر مالک دیکھ سکتا ہے کہ مصلحت
کس چیز میں ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. کن کو دو؟ غلاموں کو. کس کام کے لیے؟ آزادی لینے کے لیے. ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی ان کو آزاد کرنے کے لیے مکاتبت کے بعد ان سے مالی تعاون بھی کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو تم بھی آگے دو. اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم اپنے غلاموں کو دو. اور آپ جانتے ہیں سورۃ التوبہ میں آپ مصارف زکوٰۃ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ کا مال بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی مالک اپنی زکوٰۃ اپنے غلام کو دے سکتا ہے تاکہ اس کے عوض وہ آزادی خرید سکے. اور مالک کے علاوہ باقی معاشرے کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ وہ غلاموں کی رہائی کے لیے مال دیا کرے، مال خرچ کیا کرے. اور اس کے علاوہ اسلامی حکومت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جسے غلاموں کی آزادی کے لیے مدد دینا چاہیے، خاص فنڈ مقرر کر لینا چاہیے. یعنی اگر غلام کے اندر صدق و امانت ہے اور تم جانتے ہو کہ بعد میں بھی وہ محنت کر کے کمائی کر سکے گا، یہ نہیں کہ تم تو آزاد کر دو اور پھر یہ باہر جا کے گداگری کا پیشہ اختیار کر لے. اگر ایسی صورت نہیں بلکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مثلا صنعت و حرفت جانتا ہے، سکلز ہیں اس کے پاس، کام کرنا جانتا ہے، اگر اس کو آزادی مل گئی تو یہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اور بہتر کام کرے گا، تو ایسی صورت میں تم اس کو آزاد کرنے کے لیے اس پر اپنا مال بھی خرچ کر سکتے ہو، یا معاشرے کے دوسرے افراد کو لوگوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک اعلان کر دیتا کہ آج کے بعد جو لونڈی غلام کسی کے پاس ہے وہ سب آزاد ہیں اور سب آزاد کر دو. اس کی اجازت کیوں نہ دی گئی یا ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ کیا یہ مشکل تھا؟ نہیں، مشکل نہیں تھا. مشکل یہ تھی کہ اگر ان سب کو اس طرح آزاد کر دیا جاتا تو وہ مالک کی سرپرستی سے محروم ہو جاتے. بیک وقت ان کے پاس اپنی کمائی کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ذرائع نہ ہوتے، خود حکومت شاید ان کی کفالت نہ کر سکتی، تو اس طرح وہ معاشرے پہ ایک بوجھ بن جاتے. تو اس لیے کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی. اچھا، یہ جو بات ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس سے کچھ اور باتیں بھی ہماری سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ مال کا اصل مالک اللہ ہے کیونکہ اس نے ہمیں دیا ہے نا. دوسرے یہ کہ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کا مالک بنایا. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کریں. بعض چیزوں میں خرچ کرنا باعث ثواب ہے اور بعض چیزوں میں خرچ کرنا گناہ کا سبب بھی ہے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ تم مجبور کرو. تُكْرِهُ اکراہ سے ہے، جبر کرنا. مت جبر کرو. کس پر؟ فتیاتکم، اپنی لونڈیوں پر. کس معاملے میں؟ علی البغاء، بدکاری پر. یعنی اپنی لونڈیوں کو بدکاری یا زنا کرنے پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں پرہیزگاری. تحسن حسن سے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، قید میں رہنا، پاک دامن رہنا. محسنات کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم ان پر زبردستی نہ کرو کہ وہ بدکاری کر کے مال کما کے تمہیں لا کے دیں. لِتَبْتَغُوا أَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کا مال حاصل کر سکو، یعنی اپنا فائدہ حاصل کر سکو. تو مراد کیا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو. انہیں پراسٹیٹیوشن کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے مت کہو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. اصل میں عرب جاہلیت میں ایک عام طریقہ تھا کہ غلاموں اور لونڈیوں سے جہاں اور کام لیتے تھے وہاں ان سے بدکاری کروا کے بھی مال کماتے تھے. یعنی بدکاری لونڈی کرتی تھی، جو مال کما کے لاتی تھی وہ آقا کا ہوتا تھا. اب دیکھیں کہ جہاں پروسٹیٹیوشن کے اڈے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو دلال کہتے ہیں. یعنی جو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر وہاں پر اویلیبل کرتے ہیں اور پھر خود بھی اس میں سے پیسے لیتے ہیں، کچھ ان کو دے دیتے ہیں. تو آج کل چونکہ غلامی تو ہے نہیں، لیکن پرانے زمانے میں غلامی کی صورت میں کیا ہوتا تھا
کہ لونڈی جو کچھ اس طریقے سے کماتی تھی وہ سارے کا سارا مالک لے جاتا تھا. مثلا عبداللہ بن ابی جس نے عفق کا یہ طوفان برپا کیا تھا، اس نے ایسی لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جن سے وہ ایسا پیشہ کروا کے مال حاصل کرتا تھا. اسی قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہی پھر دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں نا. والخبیثون للخبیثات، خبیث لوگ ہی خبیث باتیں کرتے ہیں. والطیبون للطیبات، پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے حصے میں ہی آتی. تو چونکہ وہ خود ایسا شخص تھا اس لیے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا، اور بتانا اس سے یہ مقصود ہے کہ اس معاشرے میں ایسا کرنا ایک عام رواج کی بات تھی یا مال کمانے کا ایک طریقہ تھا. اسلام نے جہاں لونڈی غلام کے بارے میں اور اصلاحات کی، وہاں یہ بھی کہ تمہیں اپنی لونڈیوں سے اگر کوئی کام لینا ہے ایسا کام مت لو، اور خصوصاً اس وقت جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ خود نہیں چاہتی پاک دامن رہنا تو پھر تم کر سکتے ہو ایسا، یہ نہیں اس کا مطلب. اصل میں لونڈی غلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا نا کہ آمدنی کا ذریعہ تھا. جیسے کئی لوگ بھینسیں پال کر دودھ بیچتے ہیں اور یا اور جانور رکھ کے، جیسے کسی نے گھوڑا پالا ہوا ہے تو جیسے آپ بیچ پہ جائیں تو گھوڑے والا اونٹ والا گھوڑے اور اونٹ کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، اس پہ لوگوں کو سوار کر کے پیسے لیتا ہے. تو اس زمانے میں چونکہ انسان بھی جانوروں کی سطح پر تھی، یہ بیچارے لونڈی غلام بھی جانوروں کی طرح تھے. مالک جو کچھ کہتے تھے انہیں کرنا ہوتا تھا، اور وہ مزدوری محنت کر کے پیسہ لے جا کے مالک کو دیا کرتے تھے. اور جس کے پاس جتنی لونڈیاں یا غلام زیادہ ہوتے تھے وہ اتنا ہی مالدار ہوتا تھا. لونڈی غلام کی کثرت ایک سٹیٹس سمبل تھا. بالکل ایسے نا کہ جیسے ایک شخص کی فیکٹری میں 10 مزدور ہوں اور دوسرے کی فیکٹری میں 20 ہوں، تو کون مالدار ہوگا؟ جس کے پاس 20 لوگ ہیں. تو اسی طرح یہ لونڈی غلام مزدور تھے ایک طرح کے مال کمانے والی فیکٹریوں کے، جو بھی ان کا طریقہ اور پیشہ ہوتا تھا. کچھ کو کھیتی باڑی پہ لگاتے تھے، کچھ کو اور صنعت و حرفت پہ لگاتے تھے. فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرنا، عَلَى الْبِغَا، بدکاری پر. اچھا یہاں پر فتیات کا لفظ جو ہے یہ بھی ذرا قابل غور ہے. فتح عربی میں کہتے ہیں نوجوان کو، ینگ بوائے، اور مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فتات. اس کی جمع ہے فتیات، اور فتن کی جمع کیا ہے؟ فتیہ. اور فتات کی جمع کیا ہے؟ فتیات، نوجوان لڑکیاں. اب انہیں غلام کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ نوجوان لڑکیاں. تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو یعنی باندیوں کو، غلام نوجوان لڑکیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی غلاموں کے رتبے کو بڑھانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنی باندی کو اما کہے یا غلام کو عبد کہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کوئی اپنے غلام کو عبد اور لونڈی کو اماتن نہ کہے، بلکہ فتن اور فتات کہے، یعنی لڑکا لڑکی کہے. یعنی لفظ میں تبدیلی کی گئی، پکارنے کے طریقے میں فرق کیا گیا. کیا فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو، اپنی لڑکیوں کو یا ان نوجوان باندیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ خود پاکیزہ رہنا چاہتی. نہیں بھی رہنا چاہتی تو اس صورت میں بھی تم نہیں کر سکتے ایسا، اور اگر رہنا چاہتی ہیں پھر تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. اصل میں ہوا یہ نا کہ اسلام کی وجہ سے جو معاشرے میں ہر طرف اصلاحات ہو رہی تھی، سب لوگوں کو حقوق مل رہے تھے، معاشرے میں ایک امن اور سکون کی فضا آ رہی تھی، تو ہر گروہ جو تھا اس کو اپنے اپنے حقوق کا خیال آ رہا تھا، انہیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کا شوق پیدا ہو رہا تھا. تو یہ جو باندیاں تھیں ان تک بھی جب اسلام کی کرنیں پہنچی تو انہیں بھی کیا خیال آیا کہ ہم بھی پاکیزہ زندگی بسر کریں. تو اسلام نے ان کی رعایت کی کہ جو باندیاں پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تم انہیں مجبور نہ کرنا. یعنی معاشرے میں جب ٹرینڈ چینج ہوتا ہے نا تو اس کا اثر صرف سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں پر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ وہ نچلے طبقات تک بھی جاتا ہے. اب اس طبقے تک جب آیا تو ان کی خاص ہمدردی کی گئی
ان کے حق کو محفوظ کیا گیا. مجھے معلوم ہے تھوڑے تھوڑے لفظ مشکل ہیں اور آپ اس مشکل کا شکار ہیں کہ آپ کھلے طریقے سے سوچ ہی نہیں پا رہے کہ آیت کی روح کیا ہے. مدینے کے معاشرے کو ذہن میں لائیں. آزاد کے علاوہ تقریباً آدھا معاشرہ جو ہے وہ غلاموں پہ مبنی ہے. کوئی حقوق نہیں ان کے، وہ سارا دن صرف کام کرتے، انسانی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اسلام اس شعبے میں بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. آخرت کی نجات کے لیے غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور دیا گیا کہ جو جتنا غلام آزاد کرے گا اتنا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا. پھر مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کہا گیا. پھر مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا. مکاتبت کے بارے میں کہا گیا. فی سبیل اللہ ان کو آزاد کرنے کا کہا گیا. اور انہی میں سے ایک کیا ہے کہ یہ پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں. اگر تم آزاد نہیں بھی کر سکتے تو کوئی اور کام کرا لو، یہ کام نہ کرانا ان سے. کیونکہ معاشرے کے اندر زنا کے دروازے بند کرنے کے لیے بھی تو یہ ایک سٹیپ اٹھایا جا رہا تھا نا. کیونکہ ایسے اڈے جہاں پر کوئی بھی بلا روک ٹوک جا سکتا ہو، تو جب تک اس کو بند نہ کیا جائے تو محض اخلاقی تعلیم سے تو زنا نہیں ختم ہو سکتا. عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. تو اسی میں سے ایک عملی قدم ہے یہ. اور جہاں تک یہ کہ لوگوں کو ویسے ہی غلام آزاد کرنے کے لیے جو شوق دلایا گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد کیے. آپ کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 تھی، 67. آپ کے چچا عباس نے اپنی زندگی میں 70 غلام آزاد کیے. حکیم بن حزام نے 100، عبداللہ بن عمر نے 1000، ذوالقلہ ہمیری نے 8000، عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے. اسی طرح اور صحابہ بھی جو ہیں ان کے نام اس میں بہت عام ہیں. اور پھر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ خلفائے راشدین کے دور تک آلموسٹ یعنی غلام ناپید ہو گئے تھے. یعنی جو پچھلے غلام تھے سارے وہ آلموسٹ سب رہا کر دیے گئے تھے. یعنی ایسی اصلاح نہیں کی گئی کہ جس کو لوگ اوپر سے تو قانون کے ڈر سے مان لیں اور اندر سے کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو. جس طرح سود اور جوا چھڑایا گیا آہستہ 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 کر کے، اسی طرح لوگوں کو شوق دلاتے دلاتے عملی طور پر کہ اپنی خوشی سے ان کو آزاد کر دو اور اپنی خوشی سے اس انسٹیٹیوشن کا خاتمہ کرو. اور پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے معاشرے میں اس ظلم و ستم کو ختم کیا. فرمایا تم اپنی دنیا بنانے کے لیے ان سے بدکاری کراتے ہو، ان سے حرام کام کراتے ہو. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا، یعنی وہ بیچاری نہیں چاہتی اور کوئی اور جبر کر رہا ہے ان پر. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی ان کے اکراہ کے بعد غفور الرحیم ہے. یعنی پھر وہ لونی بیچاری تو قابل معافی ہے، لیکن اس کا آقا پکڑا جائے گا اگر اس نے جبرن ایسا کوئی کام کرایا اس سے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں. یعنی ان لونیوں کو تو معاف کر دیا جائے گا اگر کسی نے زبردستی ان سے ایسا کام کرایا، لیکن کرانے والوں کی شامت ہوگی. پھر یہ کہ اس سلسلے میں جو اصلاحات ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آمدنی کو بھی منع کر دیا. یعنی اگر کوئی اپنے لونی غلام سے کسی سے بھی ایسا کام کرا کے کچھ مال حاصل کرتا ہے تو وہ مال بذات خود حرام ہے. یعنی زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے. ایک حدیث کے مطابق آپ نے مہر البغی یعنی زنا کے معاوضے کو خبیث اور شر المکاسب، ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا. یعنی زنا کے طریقے پر جو کمائی کی جاتی ہے اس کو آپ نے سب سے بدترین کمائی کہا. ایک اور حدیث میں آتا ہے پیشہ زنا سے کمائی ہوئی آمدنی حرام ہے. یعنی حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب البغی یعنی پیشہ زنا سے کمائی ہوئی آمدنی کو حرام ٹھہرایا. عقبہ بن عمر کی روایت ہے آپ نے مہر البغی کا لین دین ممنوع قرار دیا. یعنی ایسا پیسہ دینا اور لینا دونوں ہی ناجائز.
آپ نے حکم دیا کہ لونڈی سے صرف جائز طور پر ہاتھ پاؤں کی خدمت لی جا سکتی ہے، اس کا مالک کوئی اس پر ایسی رقم عائد نہیں کر سکتا یا وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ کہاں سے لائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا ممنوع قرار دیا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آمدنی وہ کہاں سے لے کر آئی۔ یعنی لونڈی اگر کچھ کما کے لاتی ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کس ذریعے سے کما کر لائی، ورنہ مالک وہ پیسے اس سے نہ لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لونڈی کی کمائی سے منع کیا سوائے اس کے جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، جیسے روٹی پکانا، سوت کاٹنا، اون یا روئی دھونکنا وغیرہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تم پر آیات روشن۔ کون سی آیات ہیں یہاں مراد؟ جو سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک بیان ہو رہی ہیں، جن میں زنا اور قذف کی حد، لیان کا طریقہ، معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھنے کے لیے احکام اور ہدایات وغیرہ ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے کھلی کھلی آیات اور احکامات تم کو دے دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی مثالیں بھی تم کو بتائی ہیں۔ کیا مثالیں ہیں پچھلی قوموں کی قرآن میں؟ کہ جنہوں نے اللہ کے حکم نہیں مانے بالآخر وہ تباہ و برباد ہو کر رہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے۔ تو یہ آخر میں یہ کیوں کہا گیا ان احکامات کے بعد کہ آیات مبینات آئی ہیں، مثل آئی ہے پچھلی قوموں کی، اور موعظہ آئی ہے تقوی والوں کے لیے؟ کیوں کہا ایسے؟ کہ یہ احکامات کوئی کھیل نہیں کہ نہ مانو تو بھی کوئی بات نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ نہیں، آیات مبینات واضح آیات ہیں، عمل نہ کرنے کی صورت میں سزائیں بھی دکھائی گئی ہیں قرآن میں، اور موعظۃ للمتقین بھی ہے، تقوی والوں کے لیے ایک زبردست نصیحت بھی ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے عبرت کی مثالیں ہیں، ماننے والوں کے لیے ان آیات میں نصیحت ہے، اور ہر سمجھدار کے لیے احکامات بالکل واضح ہیں۔ یہاں اگرچہ لونڈی غلام کی بات ہے، جو کہ قیدی کی ایک قسم ہے، جیلوں میں پڑے ہوئے بہت سے سینسیبل لوگ، بعض جھوٹے مقدمات میں پکڑے ہوئے لوگ ذہنی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کے چھڑانے کا کوئی اہتمام ہے، اور نہ ہی ان کی اصلاح کا، اور نہ ہی ان کی مدد کا۔ معاشرے نے ان کو بھلا کے بالکل ایک طرف ڈال دیا کہ خس کم جہاں پاک، اگر چھوٹا موٹا کوئی جرم تھا بھی، اور اگر نہیں بھی تھا تو بہت سے لوگ بےچارے محض عداوتوں کا اور رقابتوں کا شکار ہو کر وہاں پر پڑے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسلام لونڈی غلام کو چھڑانے کے لیے کیسی کیسی نصیحت اور کیسی کیسی ترغیب دے رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نا، جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ایک اور ہی دنیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ٹیلی ویژن پر بھی پروگرام دکھا تو دیے جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں ابھارتا کہ اللہ کے بندو آگے آؤ اور ان کے لیے کچھ کرو۔ الحمدللہ یہاں کی جیل میں بھی اور اسلام آباد کی بھی خواتین جا رہی ہیں یہاں سے الہدیٰ سے، اور انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ انٹیریئر کے جیل میں بھی ہماری مدد کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب صرف خواتین کو انٹیریئر میں کس طرح بھیجا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جائے کہ جن لوگوں کے گھر ہوں وہاں یا گاؤں ہوں تو کچھ عرصے کے لیے والنٹریلی وہاں جا کر جیل کی خواتین کو ان کی لینگویج میں کچھ سکھائیں یا بتائیں، کیونکہ اللہ کی کتاب ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے۔ اور پھر اس کی بھی کوشش کی گئی کہ واقعی وہ لوگ جو جھوٹے مقدمات میں ہیں اور ان کی مدد کی جائے، اور لوگوں نے اس کے لیے کافی ہیلپ بھی کی اور کچھ لوگوں کو چھڑایا بھی گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔